امریکہ کی افغانستان میں نئی دلچسپی، کیا یہ 21ویں صدی کا نیا کھیل ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اس سے قبل آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور پوسٹ کو لائک اور شیئر کریں۔ افغانستان صدیوں سے عالمی طاقتوں کی کشمکش کا مرکز رہا ہے، کبھی برطانوی سلطنت، کبھی سوویت یونین اور پھر امریکہ۔ ہر بڑی طاقت نے یہاں اپنے مفادات کے لیے کھیل کھیلا ہے۔ 20 سالہ جنگ اور اچانک انخلا کے بعد اب ایک بار پھر واشنگٹن کی نظریں افغانستان پر مرکوز ہیں۔ ماضی میں بگرام ایئر بیس افغانستان میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا رہا ہے۔ یہ فوجی اڈا اس خطے میں امریکی مفادات کو تحفظ دینے کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ بگرام ایئر بیس کو ایک مرتبہ پھر سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دی گارڈین کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن اس کو دوبارہ ہر حال میں حاصل کر کے ہی چھوڑے گا، کیونکہ یہ چین اور وسطی ایشیا کے قریب ایک اسٹریٹجک مقام پر واقع ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بگرام کی بحالی نہ صرف امریکہ کو خطے میں عسکری نگرانی کی صلاحیت دے گی، بلکہ اسے چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کے مد مقابل لا کھڑا کرے گی، جو کہ ایک اسٹریٹجک برتری فراہم کر سکتی ہے۔ We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. A lot of things are happening, but I am very disappointed in the fact that that one's not settled. اسی حوالے سے اسٹریٹجک افیئرز ایکسپرٹ ایئر مارشل سعید خان کا یہ کہنا تھا۔ نئی گریڈ گیم اس علاقے میں شروع ہونے جا رہی اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اگر ہم کسی ایک وجہ کو انف سمجھیں تو وہ مناسب نہیں ہوگا، ہمیں ہر جہت کو دیکھنا ہوگا۔ امریکہ اس علاقے میں ان کے لیے تو جو پلینگ بورڈ ہے وہ تو پوری دنیا ہے، خاص طور پہ اب آج کل آپ کہیں کہ گلف میں، مڈل ایسٹ میں اور سینٹرل ایشیا میں ان کا جو انفلوئنس ہے، جو لیٹس سے کہ آلموسٹ ایک صدی کے برابر ہے اس علاقے میں، وہ اب وین کر رہا ہے یا آپ کہیں کہ کمزور ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو اس علاقے کے ممالک ہیں ان کے انٹرسٹ تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہم اس کو بھی پڑھ رہے ہیں، ایک قیمت امریکہ نے افغانستان کو آفر کی ہے، کسی جگہ لکھا ہے کہ $300 ملین پر ایئر فار بگرام ایئر بیس۔ اس جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے جو افغان گورنمنٹ ہے وہ تقریباً $1 بلین پر ایئر بگرام ایئر بیس کی، یعنی یہ نیگوسیشنز بھی امریکہ اور افغانستان کے اندر کسی لیول کے اوپر چل رہی ہیں۔ دوسری جانب چین نے اس پر محتاط رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو کسی بڑی طاقت کے کھیل کا میدان نہیں بننا چاہیے۔ چین افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے اور خطے میں استحکام کے لیے اقتصادی تعاون اور ترقی کو ہی اصل حل سمجھتا ہے۔ چین کے فارن افیئرز اسپوکس پرسن لین جیان نے اس حوالے سے یہ کہا۔ China respects Afghanistan's independence, sovereignty, and territorial integrity. The future of Afghanistan should be firmly in the hands of the Afghan people. I want to stress that stoking tension and creating confrontation in the region is unpopular. We hope all parties will play a constructive role in promoting regional peace and stability. اب کی بار روایتی جنگ کی بجائے ٹیکنالوجی اور علاقائی دباؤ کے ذریعے اثر و رسوخ بڑھا کر ایک نئے طبلِ جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، جبکہ ڈرون ٹیکنالوجی، خفیہ نیٹ ورکس اور اتحادی ممالک اس حکمت عملی کے بنیادی ہتھیار بن سکتے ہیں۔ مگر زمینی حقائق یہ ہیں کہ افغان عوام آج بھی غربت، دہشت گردی اور بنیادی سہولیات کی کمی کا شکار ہے۔ طالبان حکومت کے ساتھ تعلقات پیچیدہ ہیں اور عام لوگ اب بھی غیر یقینی صورتحال میں جی رہے ہیں۔ امریکہ کی یہ نئی دلچسپی اس بات کی عکاس ہے کہ افغانستان آج بھی عالمی طاقتوں کے لیے گریڈ گیم کا میدان ہے، جہاں فیصلے کابل کی بجائے دیگر دنیا کے دارالحکومت میں کیے جائیں گے، جبکہ اس کی قیمت افغانستان کی عام عوام چکائے گی۔